اس جگہ انہوں نے جماعتی طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کی سپورٹ کرنے کی ٹرائی کی ہے، اور دوسرا علم عقیدہ میں وہ اشاعرہ کے مدرسے کے ہیں، اس لیے جو چیز اشاعرہ کے مزاج عقیدہ کے قریب پڑتی ہے اس کی تائید فرمانے کے لیے انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے۔ اور اس سلسلے میں تفسیر بالمعصور کے بعد ایک اور مرحلہ چل نکلا، وہ احکام القرآن کا ہے، یعنی علماء تفسیر نے اس بات کا خیال کیا کہ تفسیر کرتے وقت پڑھنے والے کو یہ جائزہ نہیں ہوتا کہ یہ بات عقیدے سے متعلق ہے یا یہ عمل سے متعلق ہے یا یہ بات تاریخ سے متعلق ہے، تاریخ سے متعلق ہو کر اس سے کوئی قانونی یا اعتقادی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس بات کو آسان کرنے کے لیے عالم اسلام کے نامی آدمی جن کا نام امام ابو بکر جساس رازی ہے، جن کا سن وفات 370 ہے، یہ چند واسطوں سے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ٹھہرتے ہیں، گو ان پر بھی لوگوں نے اعتراض کرنے کے لیے کئی ایک مذہبی الزامات لگائے ہیں، مگر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ معاصرت بھی ایک وجہ اعتراض ہوتی ہے۔ ہم اثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ذاتی چپکلش کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ بات کہہ جاتے ہیں، مگر تاہم اس آدمی کا عمل اور طرز فکر بے داغ ہے اور بے عیب ہے۔ اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یقیناً مفید نتائج نکلیں گے۔ ان کی کتاب کا نام ہے احکام القرآن، اور یہ 3 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابوالحسن کرخی کے براہ راست شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی میں بڑا ماہر اور مجتہد قسم کا آدمی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ شمس الائمہ سرخسی سے بھی 1 صدی پہلے کے آدمی، بلکہ 1 صدی سے بھی زیادہ پہلے کے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے پورے قرآن مجید میں جتنی احکام سے تعلق رکھنے والی لیگل آرڈر آف دا ہولی قرآن، پورے قرآن مجید میں اگر تکرار حذف کیا جائے تو وہ 300 آیات رہ جاتی ہیں، میں تکرار کے 500 آیات رہ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ان 300 آیات پر بڑا حاکمانہ تبصرہ کیا ہے، اور ایک قانون دان کی حیثیت سے واقعی داد کلام دی ہے، اور انہوں نے واقعی مذہب حنفی کے بارے میں واضح اور روشن ثبوت پیش کیے ہیں۔ جیسا کہ تمام مذاہب میں ایک جماعتی ذوق ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہ انتہا درجے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے ان قرآنی آیات سے ثابت ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے احکام القرآن پر حضرت امام شافعی کے مذہب کے مطابق کیا ہراسی نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں اگر دیکھیں تو آپ جو لیگل آرڈر آف دا ہولی قرآن ہے اس کے بارے میں جو آیات متعلق ہیں وہ ان سب پر انہوں نے بحث کی ہے، اور انہوں نے بھی حتی المقدور یہ کوشش کی ہے کہ مذہب شافعی کی تائید کی جائے، چونکہ مذہب شافعی بھی حق ہے، امام ابو حنیفہ بھی حق ہے، امام احمد حنبل بھی حق ہے، امام مالک بھی کا مذہب بھی حق ہے۔ اس لیے جن جن لوگوں نے ان کی حمایت کی کوشش کی ہے، اللہ کریم ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ انہوں نے نیک نیتی اور حسن ارادہ کے ساتھ یہ کام کیے ہیں، اور جو بھی ان پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حق بجانب ہے۔ کسی بھی مکتبہ فکر کو یا کسی مکتبہ تقلید کو دوسرے مکتبہ تقلید پر اعتراض کرنا یا ان پر تنقید کرنا یہ کسی برائی سے خالی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس سے امام ابو حنیفہ حق پر ہیں، امام شافعی بھی حق پر ہیں، امام مالک بھی حق پر ہیں، امام احمد حنبل بھی حق پر ہیں۔ اس کو اہل علم کی زبان میں کہتے ہیں حق دائر۔ جیسے اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ 2 اہل سنت والجماعت کے مدرسے ہیں، اور تیسرا متاخرین نے اس میں یہ شامل کیا ہے مدرسہ حنابلہ۔ ان میں حق دائر ہے، ان میں سے کسی بھی ایک مذہب کی پیروی کرے وہ سنیت سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ مدارس جو ہیں فقہ کے بھی اور یہ عقیدے کے بھی یہ سنیوں کے مدرسے ہیں، اس لیے ان میں سے جس کا بھی پابند ہو وہ حق پر ہے۔ کیوں کہ ان مدارس میں، ان مکاتب میں، ان سکولوں میں حق دائر تسلیم کیا جاتا ہے، ادھر بھی حق ہے ادھر بھی حق ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کے مذہب پر اور تو کوئی کتاب میرے مطالعے سے اس موضوع پر نہیں گزری، لیکن نواب صدیق الحسن قنوجی جو اہل حدیث میں سے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ انہوں نے نیل البرام ایک کتاب لکھی ہے احکام القرآن پر، اس کو منسوب کیا ہے کہ امام احمد حنبل کے مذہب کے مطابق لکھی ہے۔ یہ ان کا اور ان کے خدا کا معاملہ ہے۔ اگر بالاستیاب دیکھا جائے تو ممکن ہے کسی جگہ امام احمد حنبل سے مطابقت بھی ہوتی ہو اور کسی جگہ ممکن ہے اختلاف بھی ہوتا ہو، لیکن تاہم وہ کتاب بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ یہ احکام القرآن کے بارے میں یہ
تفاسیر لکھی گئی ہیں، اور ایک مدت کے بعد صوفیہ کو یہ خیال آیا کہ ہم لوگ قرآن مجید سے تصوف کی آیات نکال کر ان پر تبصرہ کریں، تو انہوں نے اس سلسلے میں ایک تفسیر شروع کی جس کا نام ہے تفسیر اشاری۔ سہل بن عبداللہ تستری اس میدان کے سب سے پہلے پیش رو ہیں، انہوں نے اس پر جو اپنی تفسیر لکھی ہے نہایت شاندار ہے، چونکہ انتہا درجے کے صاحب کمال، روحانی طور پر بڑے مستعد بزرگ اور علوم شریعہ میں انتہائی بالغ النظر اور دیگر جو علوم متداولہ ہیں ان میں مہارت تعمہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی اس تفسیر کو بھی عیبدار نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں صوفیہ کے مسالک کو، صوفیہ کے معمولات کو بالواسطہ یا بلا واسطہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح سے ابوالقاسم کشیری، جن کا رسالہ کشیریہ بڑا مشہور ہے، حضرت غوث الثقلین حضرت سید ابوالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیاح لامکانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رسالے سے استفادہ کیا ہے۔ اس کا نام ہے رسالہ کشیریہ۔ تصوف میں بڑی مانی ہوئی کتاب ہے۔ جنہوں نے یہ تصوف کی کتاب لکھی ہے انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے تصوف پر، اس کا نام بھی تفسیر اشاری ہے۔ جب تفسیر اشاری کا نام لیا جائے تو اس سے آپ پورے قرآن مجید کی تفسیر کی توقع نہ کریں گے، بلکہ اس سے مراد وہ آیات ہوں گی جو روحانیت سے اور تصوف سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ ان میں سے آل حق ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری، جن کے حوالہ جات بڑی کثرت کے ساتھ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر بڑے شد و مد سے دیے ہیں، اور اسی طریقے سے ابوالحسن کشیری جو ہیں، ابوالقاسم کشیری، ان کے حوالہ جات علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں دیے ہیں، اور حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری شرح بخاری میں دیے ہیں، اور حضرت امام قسطلانی نے ارشاد الساری شرح بخاری میں دیے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ علم حدیث میں بھی ان کی بالادستی تسلیم ہوتی ہے، علم قرآن میں بھی تسلیم ہوتی ہے، لہذا قرآن کے مفسرین نے بھی ان کے اقوال تفسیر کی تائید میں پیش کیے ہیں، اور محدثین نے حدیث کی تائید میں ان کے اقوال پیش کیے ہیں، اور جو تفسیر اشاری ہے صوفیہ نے اس تفسیر اشاری کو اپنے تصوف پہ استعمال کیا ہے۔ اور بنیادی طور پر لفظ تفسیر اگرچہ سرکار کی زبان سے اس کا وجود ملتا ہے کہ من فسر القرآن برائیہ ہی فقد کفر، جو آدمی ادلہ شریعہ سے ہٹ کر محض اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہو یا اس قسم کفریات ہے، اس کو اس بات کا حق حاصل نہیں۔ مگر پہلے صدر اول میں لفظ تفسیر کے نام سے کوئی کام نہیں ملتا، بلکہ اس کا نام انہوں نے تعویل رکھا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لفظ تفسیر اس معنی میں استعمال کہیں نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے تعویل استعمال ہوا، ما یعلم تعویلہ الا اللہ۔ اس کے معنی کو، اس کی مراد کو، اس کے اصل مقصود کو کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور اس میں ایک بڑی یادگاری بات یہ ہے کہ اوقاف و رموز کو بھی قرآن مجید کی تفسیر میں ایک ایسا اہم مقام حاصل ہے کہ اگر آپ اوقاف و رموز میں کوئی غلطی کھائیں گے تو آپ کبھی کوئی صحیح نتیجہ برآمد نہیں کر سکیں گے۔ یہ آپ کے ہر زبان میں یہ بات ملے گی، جیسا آپ کہتے ہیں اٹھو، وقف کیا، مت بیٹھو، اس کا معنی اٹھنے کا حکم ہے، بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ اگر آپ مت ادھر لگا دیں، اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب یہ ہے اٹھنے کی ممانعت ہے، بیٹھنے کا حکم ہے، صرف وقف اور جگہ کیا، معنی اور ہو گئے۔ اسی طرح وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کا تفسیر اور اس کا مراد و مقصود کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس جگہ امام نحاس نے، جن کا سن وفات غالباً 338 ہے، بہت مشہور نامی آدمی ہے، پورے قرآن مجید کے اعراب پر انہوں نے کام کیا ہے، ان کی تفسیر کا نام ہی اعراب القرآن ہے، فنی طور پر اس تفسیر کی بڑی حیثیت مانی جاتی ہے۔ اب اس کی مناسبت سے وہ کہتے ہیں اس جگہ وقف الا اللہ پر نہیں ہے، والراسخون فی العلم پر ہے، ما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اس کی تفسیر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان بندگان خدا کے کہ جو علم میں راسخ قدم ہے، ان علماء ربانی کے کہ جو علم میں راسخ القدم ہے، جن کا علم کی دنیا میں قدم پختہ ہے۔ یہ اگر اس پر وقف کیا